الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق اللہ العظیم. ہم لوگ سہرسہ ضلع کے بھیلاہی گاؤں میں ہیں اور شاید جب سے دنیا ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی ہمارے آباء و اجداد پہلے تھے اور ہماری اولاد قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. ایک بات ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے اور چونکہ دنیا گھومنا ہوتا ہے، کہیں بھی جانا ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی گھومنا ہوتا ہے، ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری آبادی کے مسلمان بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اور اس کمزوری کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم مال کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہیں اور دوسری کمزوری ہے علم کے اعتبار سے. ہمارے بازو میں اتنی ہی بڑی بستی ہے بنگاؤں. بنگاؤں میں کبھی گاڑی روکیے آپ اور وہ چوراہا پر آدمی بوڑھا سب بیٹھا رہتا ہے، اس بوڑھا سے پوچھئے گا کہ آپ کے یہاں تعلیم کا کیا نظام ہے. میں نے پوچھا ہے تو بولا مولوی صاحب ہمارے یہاں تعلیم کی کوئی بات کی جا سکتی ہے، ہر گھر میں IAS IPS موجود ہے. دوسرے صاحب نے کہا کہ 4 درجن IAS IPS ہمارے گاؤں میں موجود ہے، مطلب کلکٹر ایس پی جج 4 درجن. 12 چوکے 60، 12 چوکے 48، 12 پنچے 60، چلیے 50 کے قریب ہوا. یہ 50 کے قریب اتنی ہی بڑی آبادی، تھوڑی بڑی ہوگی تو ہوگی، وہاں ایس پی کلکٹر جج وہ بنے ہوئے. پاسپورٹ بنانے گیا تو انترجامی صاحب پاسپورٹ کے سب سے بڑے آفیسر وہ اسی گاؤں کے ابھی بھی موجود ہیں، اسی گاؤں کے. اور ہم بھی اتنی ہی بڑی آبادی ہیں، ہمارے یہاں ایک داروغہ بھی نہیں ہے، ایک داروغہ بھی نہیں ہے، ایک پولیس بھی نہیں ہے. نوجوانوں جو بھی سن رہے ہو میری بات، ابھی 25,000 پولیس کی بھرتی ہونے جا رہی ہے. دوڑ مارو بھائی، دوڑ مارو، چلے جاؤ. ہماری حصے داری ہم 25% اس ملک میں ہے، 20 میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. 100 پولیس ہے تو 20 پولیس تو ہماری ہونی چاہیے. کہیں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیسے زندہ رہیں گے، کیسے ہم دوسروں کے ساتھ سینہ تان کر کے قدم بقدم چلیں گے. آگے والا زمانہ بہت اندھیرا دکھتا ہے، بہت اندھیرا دکھتا ہے. اتنا نزدیک کا گاؤں اور اتنی ترقی یافتہ گاؤں. انٹرنیشنل گاؤں میں جو تعلیم یافتہ گاؤں کی فہرست ہے اس میں بنگاؤں کا نام آتا ہے، انٹرنیشنل پیمانے کا جو تعلیم یافتہ گاؤں. اور شاید ہمارا بھیلاہی پنچایت کا نام دے دیا جائے تو سب سے زیادہ ان پڑھ گاؤں یہی کہلا جائے. ایک بھی کوئی بڑا تعلیم یافتہ، یہ ماسٹر بن جانا اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ تو وہ ہو کہ ایسی کرسی پر بیٹھا ہو کہ اس علاقے کا کوئی ایک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اس کو مظلوم اور ظالم ہوگا تو ظالم کرنے کا فیصلہ رکھتا ہو، اپنی قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے. ہم بہت کمزور ہیں اور آج بھی ہم پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے. تو انشاءاللہ
کوشش کریں کہ ہمارا ہر بیٹا ہر بیٹی پڑھ لے. 15 منٹ میں کیا بولیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے جو سب سے آخری حدیث ہے. بخاری شریف حدیث کی سب سے معتبر کتاب. اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ انما الاعمال بالنیات. نیت کے اوپر عمل کا دار و مدار ہے. جیسی نیت رکھیں گے اس حساب سے آپ کے عمل کا اجر ملے گا. اور آخری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم یہ جان بوجھ کر کے بول رہے ہیں اس لیے کہ جو تعلیم یافتہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہم سے تعلیم میں بھی اور پیسے میں بھی بہت آگے. ایک بات میں بتاتا ہوں، غیر مسلم جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اگر ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کی عادتیں اچھی ہوں گی، اس کی معاشرت اچھی ہوگی، معاملات اچھے ہوں گے، لین دین اچھا ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے کر کے بڑھا دیتا ہے. اس لیے کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارے اگر سارے اعمال اچھے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، عادات اچھے ہوں گے، معاملات اچھے ہوں گے، گھر میں باہر کی زندگی میں ہم سب کے نزدیک اگر اچھے رہے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. پلس ہمارے پاس پوائنٹ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ایک بات بتاتا ہوں بیچ میں، پھر اس پر بات آگے چلے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے ہمارے اوپر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان کوئی پیدا ہی نہیں لیا ہے، کوئی پیدا ہی نہیں لیا ہے. ہمارا بیٹا، ہمارے گھر کے افراد، ہمارے سگے رشتہ دار، یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں روح نکلے گی، قبر میں جائیں گے تو آپ قبر میں اکیلے رہیں گے اور زندہ کر دیا جائے گا اوپر، اور آئیں گے سوال و جواب کرنے والے. اب وہ سوال و جواب کریں گے تو اب سوال و جواب کے وقت میں گھبراہٹ ہوگی، ہم اکیلے رہیں گے، آگے پیچھے دیکھیں گے کوئی نہیں ہے، اور یہ خبر رہے گی کہ ہم دنیا سے آ کر کے دوسری دنیا میں آ گئے ہیں. تو اس وقت اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہوں گے اور آقا کو مان کے ہم دنیا سے گئے ہیں تو قبر بھیلاہی میں ہے اور مدینہ طیبہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک ہم کو دکھا دیا جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ہم دیکھیں گے اور یہاں سے دیکھ کر کے آپ کو پہچانیں گے، اور وہ وہاں سے ہم کو دکھائیں گے کہ میں ہوں تیرے لیے یہاں پر مددگار، فکر مت کرنا. ہے کوئی بیٹا کرے گا، باپ کرے گا وہاں پہ ہماری مدد، یہ کریں گے ہمارا باپ وہاں پر. اب میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا سر اونچا کر دیا جائے گا اور آپ سب سے اونچے ہوں گے اور آپ پہچانیں گے کہ وہ میرا، ان کو بھی بلا کے لاؤ، ان کو بھی بلا کے لاؤ. اور ایک فرشتے، ہم جیسے گنہگار کو اللہ نہ کرے کہیں ہمارا فیصلہ گڑبڑ ہو گیا، میزان میں ہماری نیکی کم ہو گئی، برائیاں بڑھ گئی، تب وہ کہیں گے لے کے چلو جہنم میں، لے کے چلو. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پہچانیں گے، وہ قید کر کے کس کو لے کے جا رہے ہو؟ تو جی یہ امت محمد ہے. نہیں پہلے میرے پاس لاؤ. پھر آپ سفارش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پوری رات رو کر کے گزاری ہے، رو کر کے. اور یہ رونا روٹی کے لیے نہیں، یہ رونا اپنے بچوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف امت کے لیے یہ رونا تھا، صرف امت کے لیے. وہاں بھی ہمارے غم خار ہوں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ترقی کے لیے کچھ ہم کو بتایا ہے، دنیا میں ترقی کے لیے، تو ظاہر ہے اس سے زیادہ مضبوط بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے میں تم کو بتاتا ہوں، یہ دو کلمے اللہ پاک کو بڑے محبوب ہیں. کسی بھی کلمے کے لیے نہیں کہا گیا. 5 کلمے ہیں، یہ 5 کلمے کے لیے نہیں حدیث ہے کہ یہ بڑے محبوب ہیں. ہاں پڑھیے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، پڑھتے رہیے. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب فرمایا کہ اللہ کو بڑے محبوب ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سمجھو گے کہ بہت بھاری ہم یاد نہیں کر پائیں گے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں جہاں نیکیاں تولی جائیں گی، برائیوں کا حساب ہوگا، وہاں پر یہ بڑے وزنی بھی ہیں. اب وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیے سب لوگ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زور سے پڑھیے، یہ دین دنیا دونوں شامل ہے اس میں، ایک دم شرمائیے نہیں، بالکل نہیں شرمائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، دل سے پڑھیے، دل سے پڑھیے، یہاں سے پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے وہ بڑی عظمت والا رب. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ میرا اللہ، اسی کے لیے تمام تعریف ہے. سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ میرا اللہ، وہ بڑی عظمت والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیے، 2 قوم ہے جو اس ملک میں بہت مالدار ہیں. مسلمان میں میمن اور غیر مسلم میں برہمن. یہ دنیا میں، یہ ہندوستان میں جتنی بڑی کرسی پر ہیں یہ سب برہمن ہیں، یہ سب برہمن ہیں. ایجوکیشن بھی بہت ہے، پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، اور تمام حکومت کا سارا باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں. تو برہمن سے آپ ملیے، ان سے معاملات کریے، وہ بہت اچھے آپ کو رہیں گے، ہر اعتبار سے رہیں گے. دل خوش کر دے گا، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی آپ کا مال غبن نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس کی اچھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے. اور دوسری قوم ہے میمن. یہ مہاراشٹر میں اور گجرات میں یہ مسلمان کی جماعت ہے، اور پوری دنیا میں یہ مالدار قوم ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں میں مالدار قوم ہے میمن. یہ دونوں من بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی. ہمارا چونکہ ہم لوگ انٹرنیشنل فقیر ہیں، مدرسے کے لیے غریبوں کے لیے مانگتے ہیں، اور امیروں سے لیتے ہیں، غریبوں کو بانٹتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو ملنا ہوتا ہے لوگوں سے. تو ایک صاحب بڑے مالدار، اس نے کہا مولانا صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جس وظیفہ سے ہر سال میری پڑو پٹی دگنی ہو جائے، میں مالدار پہ مالدار، مالدار پہ مالدار ہوتا جاؤں. 25 دکانیں اس کی دبئی اور قطر میں. وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ نہیں اور مالدار ہونا ہے، میرے بچوں کے لیے اور مالدار ہونا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ یہ تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اس میں دین دنیا دونوں کی بھلائی ہے. تو وہ اپنے والد کو کہا، اپنی ماں کو کہا، بولے میری اماں بھی اور میرے والد بھی 30 سال سے پڑھ رہے ہیں یہ تسبیح، 30 سال سے یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. دیکھیے، ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، مگر بزرگوں نے اس کے پڑھنے کا ایک وقت متعین فرمایا ہے، اور وقت کی بڑی خاصیت ہوتی ہے. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں آپ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا دوسرے وقتوں کے مقابلے. مثال کے طور پہ میں 2 سال تہجد کی نماز پڑھایا حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے آگے. تہجد کی نماز وہ 20 سے 29 تاریخ تک وہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے خانقاہ رحمانی. تو ایک دن حضرت مولانا کو 27 کے شب میں دیر ہو گئی، 27 کے شب میں. تو میں چلا گیا، گیٹ سے لگے جو ادھر کپڑے کا بنا کے رکھتے ہیں اس میں وہ اعتکاف فرماتے تھے. تو میں گیا ملنے کے لیے، تو وہ ایک تعویذ لکھ رہے تھے. تو 5 منٹ تاخیر ہو گئی جماعت کے وقت سے. تو حضرت نے فرمایا کہ عزیزم 27 تاریخ کو، رمضان کے 27 تاریخ کو ہی یہی وقت ہے 4 بجے کا جس میں یہ تعویذ کام کرے گا، اس لیے یہ تعویذ لکھنا ضروری تھا. چلو 5 منٹ لیٹ صحیح نماز پڑھ لیں گے. تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل وقت کے مطابق. ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، 3:30 4 کے بعد تھوڑی جمعہ کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، وقت ختم ہو جائے گا تو بیکار ہے ہمارا نماز پڑھنا.
تو اس کا جو وقت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہمارے پیر ہیں، ہم مرید بہار میں کسی سے نہیں ہیں، ہندوستان میں بھی نہیں ہے، پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ علیہ سے ہم مرید ہیں. آپ بھی ہو گئے، خانقاہ سے بھی ہیں جی، وہاں سے بھی ہیں. تو ایک آدمی کا کئی پیر ہو سکتا ہے، مگر اصلی پیر جو ہمارا ہے وہ ہے پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ علیہ پاکستان کے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بیانات بھی ہم نے سنے ہیں کہ اس کا صحیح وقت ہے، اگر آپ کو بدحالی سے، آپ کو ٹینشن سے، پریشانی سے، اور دنیا میں جتنی بھی خرابی ہے، گھر کے ٹینشن سے، پریشانی سے، کاروبار میں پریشانی سے، بھوک مری سے، فاقہ سے، پیسے کی تنگی سے، بیوی کی نافرمانی سے، اولاد کی نافرمانی سے، یعنی دین اور دنیا کا جتنا بھی مسئلہ ہے اگر حل کرنا ہے تو فجر کی سنت اور فرض نماز کے بیچ میں اس کو 100 دفعہ پڑھنا پڑے گا. کب پڑھنا پڑے گا؟ اذان ہوئی فجر کی، پہلے اللہ کرے کہ سب لوگ تہجد گزار ہو جائیں، تہجد پڑھیں. مسلمان سے تو یہی گمان کیا جا سکتا ہے، کم سے کم علماء کرام، حفاظ کرام جو فارغ ہو کے آئے وہ تو پڑھیں ہی پڑھیں. تو انشاءاللہ فجر کی سنت، کیا بولا میں؟ فجر کی سنت. اب ایسا نہیں کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نہیں. ہم تھوڑا پہلے سنت پڑھیں گے اور سنت کے بعد ہم 100 دفعہ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے ایک لفظ اور ملا لینا ہے، استغفر اللہ. یہ یہاں پر آخری حدیث میں تو نہیں ہے، مگر دوسری حدیث میں ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ بھی سوکھا تھا. یا رسول اللہ، فاقہ نے کمر توڑ دیا ہے، پریشان ہوں یا رسول اللہ، بہت پریشان ہوں، صبح میں کھاتا ہوں دوپہر کے لیے، دوپہر میں کھاتا ہوں تو رات کے لیے بچوں کو کیا کھلاؤں، پریشان رہتا ہوں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری مخلوقات کی تسبیح ہے، یہ ساری مخلوقات کی تسبیح. چڑیاں جو چہچہاتی ہے، کتے جو بھونکتے ہیں، یہ بیل گائے کی جو آواز ہوتی ہے، دنیا میں جتنے بھی چرند و پرند ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے، اگر آپ غور سے سنیں گے اور اس کی آواز کو ترجمانی کرنے کی صلاحیت اگر اللہ تعالی ہم کو دے دے تو وہ ضرور وہی یہی بولتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ صبح میں بول کر کے نکلتی ہے چڑیا، شام میں پیٹ بھر کر کے آتی ہے، اور شام میں بولتی ہے، صبح میں اس کو فوراً دانا مل جاتا ہے. یہ پاور والی چیز ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب کے سب اللہ پاک کی تسبیح یعنی سبحان اللہ بیان کرتے ہیں. تو ہم کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اب 1 سال کے بعد انشاءاللہ یہ جتنے بھی سر ہیں، جتنے بھی چہرے ہیں، کوئی دکھی نہیں رہے گا، فاقہ کا ڈر نہیں رہے گا، پیسے کی کوئی فکر نہیں رہے گی انشاءاللہ. آج سے شروع کر دیجئے، کل فجر سے شروع کر دیجئے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اس لیے کہ میرا بیٹا پیسہ نہیں دیتا ہے. غیب کے خزانے اللہ کھول دے گا. میں آپ کو قسم کھا کے میں اپنی بات کروں، ایسا نہیں کہیے گا کہ میں ڈنگ مار رہا ہوں، اور یہ ایسا بھی نہیں کہیے گا کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں. میں 20 سال سے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں. 2 سال لاک ڈاؤن لگا، 140 اساتذہ کرام کو تنخواہ دینی تھی. میں اللہ سے رو کر کے فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں یہی پڑھا ہوں، اور جس دن 4 اور 5 تاریخ کو تنخواہ دینی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا. میں اپنی مشاہدے کے بعد جو بات میں نہیں کروں گا وہ میں آپ کو بولوں گا نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون ہو جائے گا، اللہ کے یہاں میری پکڑ ہو جائے گی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا یہ تجربہ 20 سالہ ہے. میں بھی یہ تسبیح پڑھتا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور لاک ڈاؤن میں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ربی ہمارے رشتہ دار، یہ اقربا، یہ غریب لوگ یہ تھوڑا سا چولہا میں سرد ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ تو دال چاول اور روٹی کا تو انتظام کر رہی ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے ماشاءاللہ. کچھ ایسی چیز ہم کو دے دے یا اللہ کہ میں بھی ان غریبوں کے سوکھے چہرے پر ہاتھ پھیر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے 80 ٹن مسالہ ہم کو دے دیا. واللہ کر رہا ہوں، میں گیا نہیں مانگنے کے لیے. وہاں سے فون آیا بمبے سے کہ مولانا میرے پاس مسالہ ہے اور بہت زیادہ مقدار میں آپ کے علاقے میں بانٹنا چاہتا ہوں. میں کہا بھیجو، اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور میں نے 25,000 فیملی کو 80 ٹن مسالہ دیا. 80 ٹن مسالہ 25,000 فیملی کو. بہت سارے لوگ یہاں کے بھی لائے ہوں گے، بھلائی کے بھی. جو نہیں گئے وہ مالدار تھے، جو غریب تھے وہ ضرور لائے.
الحمدللہ، انشاءاللہ تو یہ پڑھیے. اصل مقصد دیکھو، میں اپنی بات بتانا نہیں مقصد ہے، اصل مقصد ہے کہ اس کو پڑھیے، سنت پڑھیے. نماز تو کوئی بھی مومن نہیں پڑھے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ہر مسلمان نماز پڑھے اور کوشش کرے کہ اذان کے فوراً بعد سنت پڑھ لیا کرے، اور سنت اور فرض نماز کے بیچ میں یہ تسبیح پڑھے. سبحان اللہ پڑھیے تو ایک دفعہ اور پڑھے مزے سے لے کر کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جن کو یاد نہیں ہو، علماء کرام سب کو یاد ہے، سارے علماء کرام جنہوں نے بخاری شریف کا درس آخری لیا ہے سب کو یہ تسبیح یاد ہے. استغفر اللہ کا اضافہ کر دیجیے. یہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمزور صحابی کو جو بڑے پھٹے حال تھے ان کو بتایا تھا کہ استغفر اللہ کے ساتھ پڑھو. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ. تو استغفر اللہ کے ساتھ پڑھیں. پھر قرآن میں اللہ بھی فرماتا ہے جس کی ہم نے تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو. تو اب کیا ہوگا؟ اللہ مال کو بڑھا دے گا. اولاد نہیں ہے تو اولاد کو بڑھا دے گا. کوئی ایسا آدمی ہے جو اولاد کے لیے ترس رہے ہو، پریشان ہو، خوب استغفار پڑھیے، خوب استغفار پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جس کو پورا یاد نہ ہو تو استغفر اللہ تو یاد ہوگا، اتنا پڑھیے. کم سے کم سونے سے پہلے استغفر اللہ 600 دفعہ پڑھیے. یہ پیر زفل جو ہم اپنے پیر صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے حد متعین کری ہے کہ جس کو بھی غربت سے، جس کو بھی ٹینشن سے، بیماری سے، پریشانی سے نکلنا ہے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے، تو وہ کم سے کم سونے سے پہلے 600 دفعہ استغفار پڑھے. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. 600 دفعہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے. میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، تبھی بتا رہا ہوں، نہیں تو نہیں بتاتا. 600 دفعہ پڑھیے تو کیا ہوگا؟ انہ کان غفارا، وہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کون ہے جو کہے گا کہ میں پاپی نہیں ہوں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بھی پاپ سے بھرا ہوا ہوں بھائی. سر کے بال سے لے کے بال کے ناخن تک ہر آدمی پاپی پاپی پاپی. زبان سے گناہ، آنکھ سے گناہ، کان سے گناہ، دل سے گناہ، سوچ سے گناہ، دماغ سے گناہ، پاؤں سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، سارے گناہ ہی گناہ تو صبح سے شام تک کرتے ہیں ہم. تو سونے سے پہلے 600 دفعہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ استغفار جو ہے یہ اللہ کے قدموں تو میرا رب ہے مجھے معاف فرما دے. تو بار بار مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ ہم کہیں گے تو اللہ کہے گا کہ میرے بندے معافی ہے. آپ تو معافی مانگ بھی یا نہیں مانگ، بس تو میرے کھاتے میں تیرے لیے معافی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اب آگے کیا ہوگا؟ جب یہ معافی ہو گئی، اب گناہ نہیں ہے میرے پاس، تو اس کی سزا تو اب ملے گی نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارش برسائیں گے اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے باغات پیدا کریں گے، تمہارے لیے رزق کی فراوانی کر دیں گے. اگر ہر آدمی بھیلائی پنچایت کا، بہروا کا، بھیلائی کا، اگر ہر آدمی یہ پڑھے اور سب کا 5 کٹھا 10 کٹھا میں اس کے بچوں کے لیے خوب پیداوار ہو جائے، فصل ہو جائے.
اور ہر آدمی مالدار ہو جائے تو بتائیے کتنا مزہ آئے، کھلتا متنا بھائی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، مال بڑھا دیں گے، اور اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے. باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، دنیا میں بھی باغات اور نہریں جاری کر دیں گے تمہارے لیے، اور آخرت میں بھی تو جنت ہے. یہ کون نہیں چاہے گا بھائی؟ کون نہیں چاہے گا کہ دین دنیا دونوں میں ہمارے لیے باغات ہی باغات ہوں؟ ایک فروٹ کھاتے ہیں، دوسرا فروٹ خریدنے میں ہم کو بہت پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ سہرسہ سے 1 کلو کیسے، کیا لیں کیا نہیں لیں، پیسہ تو تنگ ہے. مگر اللہ تعالیٰ 5 کٹھا میں ہم کو دنیا کا سارا فروٹ دے دے اور روز ہم کھائیں، یہ کوئی بڑی بات ہے اللہ کے لیے؟ تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہو جائے گی. تو استغفار پڑھیں گے. اب 2 کٹھے میں لگا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ. نہیں لگائیں گے تو اللہ مجبور کرے گا دل کو کہ لگا، یہ جو 1 کٹھا زمین ہے اس میں لگا، ہم تم کو پھل کھلانا چاہتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور دوسری جگہ فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. استغفار کیا کرو، ہم تمہاری زندگی اچھی کر دیں گے. استغفار کیا کرو، ہم تمہاری زندگی اچھی کر دیں گے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے قوم، اے ہماری امت کے لوگوں، ہمارے حبیب کی امت کے لوگوں، استغفار کیا کرو. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ہم تمہاری طاقت کو بڑھا دیں گے. آج بھلائی میں طاقت کی بھی ضرورت ہے، محبت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، علم کی بھی ضرورت ہے، رفعت کی بھی ضرورت ہے. مجھے معلوم ہے نا، میں جاتا ہوں 20 تاریخ کو دعا فرمائے، پھر نتیش کمار جی کے ساتھ میٹنگ ہے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. اور وہاں جا رہے ہیں ہم کس لیے معلوم ہے آپ کو؟ وہاں جا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمارے پاس زمین دی ہے 7 ایکڑ. 2-3 ایکڑ میں آپ ایسا کچھ کام کر دو کہ ہمارے گاؤں علاقے کے 500-1000 بچے اس میں روزگار سے جڑ جائیں. دلی بنگالہ جاتے جاتے سب تھک گئے. اس کے لیے میٹنگ ہے. بنگلور سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے علاقے میں زمین بہت زیادہ، آپ کرو کچھ کر کے دو کہ ہمارے بچے دلی بنگالہ ہو کر کے ذلیل نہ ہو. یہ جتنے بھی لفافہ جھاڑتے ہیں، آپ بولتے ہیں ہم گیسٹ ہاؤس میں کام کرتے ہیں، ہم منیجر ہیں، بہت کم منیجر ہے بھائی. وہ سب صافہ صفائی ادھر ادھر کا کام کرتے، ذلت والا کام کرتے. پڑھے لکھے نہیں کیا کریں گے؟ پڑھے لکھے نہیں کیا کریں گے؟ یہی کرنا ہے. یہاں پر اگر صاف صفائی کا کام کریں گے تو آپ کہو گے اے فلاں کا بیٹا ایسا کیا تو وہ ذلیل ہوگا. تو وہاں چپ چاپ کرتا ہے تو آپ ذلیل نہیں کرتے ہو. ذلیل تو کیسا بھی کام کر کے کسی بھی طرف گھر کو پال لیتا ہے.